تاریخ کے کچھ لمحات صرف وقت نہیں ہوتے، وہ ضمیر کا امتحان ہوتے ہیں۔ کبھی وہ لمحہ آیا جب رسول خدا کو مشرکین کی سازشوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب رسول خدا کے نواسے کو اسی امت کے نام پر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ ہجرت کسی خوف کی نہیں تھی، یہ ہجرت باطل کو بے نقاب کرنے کی ابتدا تھی۔ 28 رجب 60 ہجری مدینہ منورہ کی فضا گواہ بنی کہ نانا کے شہر سے نواسے رسول خاموشی سے رخصت ہو رہا ہے، نہ تلوار اٹھائے نہ لشکر کے ساتھ، بلکہ حق، ضمیر اور دین کی امانت لیے۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں سے اسلام پھیلا تھا، اور آج اسی مدینے میں اسلام کے نام پر یزید کی بیعت کا جبر مسلط کیا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو تاریخ لکھے گی کہ حق نے باطل کے آگے سر جھکا دیا، اور اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو خون بہے گا، بچے پیاسے رہیں گے، عورتیں قیدی بنیں گی، لیکن اسلام بچ جائے گا۔ یہ ہجرت کسی تخت کی نہیں تھی، یہ ہجرت حق و باطل کی سرحد کھینچنے کے لیے تھی۔ یہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق کا سفر اصل میں اسلام کے دعوے داروں کی سازشوں کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا خاموش اعلان بغاوت تھا۔ آج ہم اس لمحے کی طرف لوٹتے ہیں جہاں امام حسین روضے رسول سے لپٹ کر روئے، اور تاریخ نے فیصلہ کر لیا کہ اب کربلا لکھا جائے گا۔ یہ ہے واقعہ کربلا کا آغاز۔ فرزند رسول کو ان مشرکین کی منافق اولاد کی سازشوں کی بنا پر مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مشرکین اور منافقین کی مشرک اور منافق اولاد ہی تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا، کاش میرے بدر میں مارے گئے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ مدینہ سے مکہ اور عراق کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اسلام کے دعوے داروں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ ناظرین، یہاں اس ہجرت کے حوالے سے اختصاراً مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے لے کر امام حسن علیہ السلام کی حیات کے آخری ایام تک بحر و مصائب و آلام کے ساحل سے گزرتے ہوئے زندگی کے اس عہد میں داخل ہوئے جس کے بعد آپ کے علاوہ پنجتن پاک میں کوئی باقی نہ رہا، تو آپ کا سفینہ حیات خود گرہ آب مصائب میں آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے معاویہ کی تمام تر جد و جہد یہی رہی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کا چراغ زندگی بھی اسی طرح بجھا دیا جائے جس طرح حضرت علی اور امام حسن علیہ السلام کی شمع حیات بجھا چکا تھا۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کا داؤ کرتا رہا، اور اس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھائے۔ بالآخر اس نے 56 ہجری میں 1000 کی جمعیت سمیت یزید کے لیے بیعت لینے کی غرض سے حجاز کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بیعت یزید کا ذکر کیا۔ آپ نے صاف لفظوں میں اس کی بدکاری کا حوالہ دے کر انکار کر دیا۔ معاویہ کو آپ کا انکار بہت کھلا، لیکن چند الٹے سیدھے الفاظ کہنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مدینہ اور پھر مکہ میں بیعت یزید لے کر شام کو واپس چلا گیا۔ معاویہ نے جب مدینہ میں بیعت کا سوال اٹھایا
تو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ نہ مانے اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ سب مدینے سے چلے گئے۔ معاویہ بڑی تیزی کے ساتھ بیعت لیتا رہا اور بقول علامہ ابن قتیبہ اس سلسلے میں اس نے ٹکوں میں لوگوں کے دین بھی خرید لیے۔ الغرض رجب 60 ہجری میں معاویہ رخصت سفر باندھ کر دنیا سے چلا گیا۔ یزید جو اپنے باپ کے مشن کو کامیاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، سب سے پہلے مدینہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے وہاں کے والی ولید بن عقبہ کو لکھا کہ امام حسین عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لے لے اور اگر یہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دے۔ حسین ابن علی سے میری بیعت کو اگر نہ مانے تو ختم کر دو۔ ابن عقبہ نے مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب بیعت کر لیں گے لیکن امام حسین ہرگز بیعت نہ کریں گے۔ ولید نے عبد الرحمن بن عمر بن عثمان کو امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ قاصد جس وقت پہنچا دونوں مسجد میں محو گفتگو تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چلو ہم آتے ہیں۔ قاصد واپس چلا گیا اور یہ دونوں آپس میں بلانے کے سبب پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاویہ نے انتقال کیا اور یہ ہمیں بیعت یزید کے لیے بلا رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام دولت سرا میں تشریف لائے اور 30 بہادروں کو ہمراہ لے کر ولید سے ملنے کا قصد فرمایا۔ آپ داخل دربار ہو گئے اور جوانان بنی ہاشم بیرون خانہ درباری حالات کا مطالعہ کرتے رہے۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کی اور خبر مرگ معاویہ سنانے کے بعد بیعت کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ سوچ بچار کا ہے، تم لوگوں کو جمع کرو اور مجھے بھی بلا لو، میں علی رؤوس الاشعار یعنی مجمع عام میں اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا بہتر ہے، پھر کل تشریف لائیے گا۔ ابھی آپ جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ مروان بول اٹھا، اے ولید، اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، اس کو اسی وقت مجبور کر دے اور ابھی ابھی بیعت لے لے۔ اگر یہ انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق سر تن سے اتار لے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، یا ابن زرقا، کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ تجھے نہیں معلوم کہ ہم آل محمد ہیں، فرشتے ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں کہ مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر اور شرابی کی بیعت کر لیں؟ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنی ہاشم داخل دربار ہو گئے اور قریب تھا کہ زبردست ہنگامہ برپا کر دے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس دولت سرا تشریف لے گئے۔ ولید نے سارا واقعہ یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ اس خط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام کا سر بھیج دو۔ ولید نے یزید کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج کر کہا کہ فرزند رسول، میں یزید کے کہنے پر کسی صورت عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو باخبر کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یزید آپ کا خون بہانے کے در پر ہے۔ آخری فکر جس سے امام حسین علیہ السلام کے عزم و ارادے کو یکسوئی دی وہ امام حسین علیہ السلام کا خود سے کلام تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر میں مدینہ میں رہتا ہوں اور یزید کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتا ہوں تو یہ میرا عمل اسلام کی بےکنی کے مترادف ہوگا اور میں شریک جرم قرار پاؤں گا۔ اٹھ کھڑے ہونے کے علاوہ میرے لیے کوئی راہ نہیں۔ اگر میں مدینہ میں رہوں
اور بغیر اطلاع کے لڑائی شروع کر دوں تو یقیناً میں مارا جاؤں گا، اور حکومت اپنی مرضی کے مطابق میرا کردار دنائے اسلام کے سامنے رکھے گی۔ اس اعتبار سے میرا مدینہ میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں مدینہ سے چلا جاؤں۔ اب جب کہ یہی ایک راستہ ہے تو مجھے جلد ازاں جلد مدینہ سے نکل جانا چاہیے۔ آپ دولت سرا تشریف لائے اور اپنے عزیزہ و قربا کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں مدینہ کو چھوڑ دوں۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روضہ امام حسن اور مزار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے جواب سلام آیا، نانا کے روزے پر رخصت آخری کے لیے تشریف لے گئے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسین علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نور نظر، ان قریب امت تمہیں شہید کر دے گی، بیٹا تم بھوکے پیاسے شہید کیے جاؤ گے، تم فریاد کرتے رہو گے اور کوئی تمہاری فریاد رسی نہ کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ لوگ آپ کو وہاں تشریف فرما دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ اپنے نانا سے کچھ کہہ رہے ہوں۔ امام حسین عالی مقام کی حالت دیگر گوں تھی۔ یہ حسین وہ حسین نہیں جو پہلے اپنے نانا کی قبر کے پاس نظر آتے تھے۔ پہلے جس حسین کو لوگ دیکھتے تھے وہ مطمئن اور پرسکون، لیکن آج وہ غم انداز میں ڈوبا نظر آ رہا ہے۔ بے آرامی کا تاثر ان کے چہرے مہرے سے عیاں ہے۔ جو بھی امام حسین کو اس عالم میں دیکھتا اس پر رقت طاری ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام مقتورات و عصمت و طہارت اور چھوٹے بچے تھے، البتہ آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، بوجہ علالت ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عباس علمدار کی ماں جناب ام البنین کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر یہ واضح کر دیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا اسلام کی موت ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ فیصلہ آج بھی آپ کے دل کو جھنجھوڑتا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں لبیک یا حسین۔